الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان نہیں لاتے، للذین لا یؤمنون، اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتار دیا۔ اب اس دنیا کے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی یہاں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور اذا جب، فَعَلُوا فعلا اس نے کیا، اور واو الف جمع انہوں نے کیا، لیکن جب اذا لگ جاتا ہے تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے جی؟ اذا کے آگے کیا اس کا عمل ہے؟ جیسے لم کے آگے فعل مضارع آتا ہے اور ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے، ایسے ہی اذا کے آگے فعل ماضی آتا ہے اور ترجمہ حال میں مضارع میں ہوتا ہے۔ اذا فعلوا، فعلوا کا مطلب جب انہوں نے کیا، اور اذا کی وجہ سے جب وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی؟ فاحشتاً، فاحشتاً، فاحشتاً کے دو معنی ہیں، ایک بے حیائی اور دوسرا کھلا گناہ، کھلم کھلا گناہ کرنا۔ گناہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے، ایک قسم چھپا کے کرنے والی، عام طور پہ آدمی گناہ کو چھپا کے لوگوں سے چھپا کے کرتا ہے، لیکن ایک گناہ ہے یعنی بندہ اتنا نکل جاتا ہے آگے کہ وہ کھلم کھلا شروع ہو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پر پرواہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کو بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ یہاں بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ عریانی، بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو حیا کے خلاف ہو، شرم اور حیا کے خلاف کام کرتے ہیں جب کوئی، یا سطر، وہ جو اوپر تذکرہ ہوا ہے جب سطر کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک دم اس کا ضمیر اس کو پکڑتا ہے، وقتی طور پہ بندے پہ ایک شرمندگی کی کیفیت آتی ہے کہ میں نے غلط کام کر دیا، لیکن ان کا معاملہ تھوڑا سا اور ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی بے حیائی کرتے ہیں، قالوا، اب اس اذا کو ساتھ ساتھ سمجھیں،
کالا اس نے کہا، کالو انہوں نے کہا، اور اذا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، وجدنا وجد یجدو فانا، اور وجدنا یہ کتنا سیگا ہے جی وجدہ کے بعد؟ 14واں سیگا۔ 14ویں سیگے میں کیا ہے؟ ہم نے وجدہ پانا یا پایا، اور نہ ہم نے پایا۔ یہ دال نون سے پیچھے دال کیا ہے؟ خاموش ہے۔ اگر یہ ہوتا وجدہ نہ تو اس کا مطلب ہوتا اس نے ہمیں پایا۔ وجدنا 14واں سیگا ہے، وجدہ وجدہ وجدو وجدت وجدتا وجدنا وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا وجدتو وجدنا وجدتو میں نے پایا، وجدنا ہم نے پایا۔ 14واں سیگا ہم نے پایا۔ قالو کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا ہے، علیہا، علا کا مطلب کیا جی؟ اس کے اوپر یا اس پر پایا ہے۔ ہا کس چیز کی ضمیر ہے؟ فاحشتن کی، اس بے حیائی پر یعنی اس حرکت پر پایا ہے ہم نے، علیہا کس کو پایا ہے؟ آباءنا، آباء کیوں ہے؟ اس وجدنا کا مفعول ہے، اس لیے اس پہ آباء زبر آگئی، ادھر حالت نصب میں آ گیا۔ آباء آباء و اجداد کو، آباء و اجداد کو کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ مفعول۔ آباء علیہا اس پر پایا ہے، آباءنا آباء و اجداد کو، نہ ہمارے۔ اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ مرکب اضافی ہے، ہمارے آباء و اجداد۔ ہم نے اب نا کو اپنے کر لیں آپ اردو کی وجہ سے، کہ قالو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، یہ جو بے حیائی اور کون سی بے حیائی بے شرمی تھی جی ان میں؟ ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ہاں جی۔ 4 قسم کے نکاح جائز تھے، جن میں 3 قسم انتہائی بڑی بے حیائی تھی۔ باقی جو 3 قسم کے نکاح تھے، جس کو شادی سمجھ لیا جاتا تھا، اولاد کو جائز سمجھ لیا جاتا تھا، وہ بے حیائی تھی۔ تو وہ ان چیزوں کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ آباء و اجداد کی طرف۔ آج ہم بھی بہت سے کاموں کو کیا کہتے ہیں جی کہ ہمارا بڑے بڈیرے کرنے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ کو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس چیز پہ اپنے بڑوں کو، بڑے بڈیروں کو پایا ہے کہ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کچھ سمجھ آئی جی؟ کہ قرآن، حدیث، اللہ، رسول یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ پیو دادا، ریت رواج، بس وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ امرا نا، اب یہ وہ چیز آ گئی جو میں آگے آپ کو وجدہ پہ سمجھا رہا تھا۔ وجدنا ہم نے پایا،
اب یہ رے اس کی بول رہی ہے، اس پہ زبر آ گئی، امرنا، امرا اس نے حکم کیا، نہ ہم کو۔ اب اس نے کیا ہو گیا جی؟ فاعل، اس کا فاعل ظاہر میں آ گیا، کیا آ گیا؟ اللہ پیش آ گئی نا، اللہ فاعلی رفع میں آ گیا، اللہ نے حکم کیا، نہ ہم کو کا مفعول اصل میں تھا یعنی کہ اس نا کی وجہ سے اللہ پہلے آ گیا، ورنہ ہوتا امر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ نہ تھا تو اللہ امرنا، اللہ نے ہی، اب اللہ تعالیٰ کو پہلے لے، یعنی کہ فعل سے پہلے فاعل آ گیا ہے، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاکید کا مفہوم یا زور کا آ گیا، تو یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے، نہ ہم کو، بہا اس کا، ٹھیک ہے جی، ہا مطلب کس کی ضمیر ہے؟ فاحشتن کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، اور با کا مطلب کا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں، اگر یہاں پہ ہوتا امرنا تو پھر کیا مطلب ہوتا جی؟ پھر ہم نے حکم دیا، ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہم نے حکم دیا، لیکن اب یہاں پہ امرنا بن گیا، یہ امرا پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اس واحد مذکر غائب کا، امرا اس نے حکم دیا، قتل اس نے قتل کیا، ضرب اس نے مارا، ٹھیک ہے، واللہ امرنا بہا، وہ کہتے ہیں کہ اس بے حیائی کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ استغفر اللہ، یعنی کہ نسبت اپنے گناہ کی کس طرف کی؟ دو طرف نسبت کی، دو طرفیں کون سی ہیں؟ ایک ماں باپ کی طرف کر دی اور دوسری اللہ کا حکم اس پہ لگا دیا اور کہا جی کہ یہ بے حیائی ہمیں، تو جب شیطان جب اٹھاتا ہے بندے کو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ بھی بہتان بازی کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان اللہ، اب یہ کل کے آگے مقولہ آ گیا سارا اس کا، ان بے شک اللہ، اب ہے اللہ فاعل ہی، یہاں پہ حالت رفع میں ہی ہے، لیکن شکل اس کی حالت نصب والی بن گئی ہے، کیوں حالت نصب کی وجہ سے بنی ہے؟ انا کی وجہ سے، انا اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے، بے شک اللہ، اللہ، ان اللہ لا یأمر، اللہ لا نہیں، یأمر، امارا دا آیا نا اوپر، اسی لفظ کو یہاں پہ ماضی کے اس میں مضارع میں لے آئے، وہاں پہ امارا اس نے حکم دیا، اور یأمر وہ حکم دیتا ہے، ان اللہ لا یأمر، بے شک اللہ تعالی نہیں حکم دیتا، بالفحشاء، بعض عربی کا الف لام اور فحشائی، فحشا فحشی کی فحشتن کی جمع آ گئی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ امرانی بہا، اللہ نے ہمیں اس بے حیائی کا حکم دیا، تو آپ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کسی بے حیائی کا حکم، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی
اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، پاور آف اٹارنی، مختار، یعنی ایک آپ میں ہوں، میں کہتا ہوں جی میرا یہ کام کرنے کا، میں نے اپنا یہ اختیار اس بندے کو دے کے تو مختار بنا دیا، اٹارنی بنا دیا اس کو، یہ اب میری طرف سے یہ بات کرے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کچہری میں لوگ آ کے وکیلوں کو اپنا اٹارنی دے دیتے ہیں، وکیل ان کی طرف سے باتیں کرتے ہیں جج کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ کسے بنایا، اپنا اٹارنی اپنے انبیاء کو۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، لیکن اللہ تو ہر بندے سے بات نہیں کرتے، تو اپنے نمائندے کے ذریعے، اپنے اٹارنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ، یہاں سے یہ بھی ہے کہ اٹارنی میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اب جو بات یہ مختار کرے گا وہ اسی کی سمجھی جائے گی جس نے اسے مختار بنایا ہے۔ سمجھ لیں کہ اب جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ بات کس کی سمجھی جائے گی، اللہ کی سمجھی جائے گی۔ وہ بات بیچ بھی سکتا ہے، یعنی اس کو جو اختیار دے کے بھیجتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات کس کی ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اس لیے جب ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، کہیں لکھا ہوا ہے ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، رات کی 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، کو قرآن میں ہے کہیں میں؟ تو یہ جو ہم کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ در حقیقت کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ اللہ کا سمجھے۔ وحی کی 2 قسمیں، مطلوع غیر مطلوع، ایک وہ کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن، ایک وہی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا ینطق عن الہویٰ، کہ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ اب وحی کی 2 قسمیں، ایک وہ جو قرآن میں آ گئی اور دوسری وہ جس کا قرآن میں ذکر نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یعنی ایک بہت بڑا فتنہ جو اس دور میں اٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن میں دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، فلاں بات قرآن میں دکھاؤ کدھر لکھی ہوئی ہے، یہ بات قرآن میں دکھا دو جی کدھر لکھی ہوئی ہے، تو حدیث کا۔ یہ جدید آج کل ایک فتنہ جو ہے نا اس نے جنم لیا ہوا ہے، فتنہ تو بہت پرانا ہے، خیر آج کل بہت زور سے یہ چل رہا ہے کہ قرآن میں بتائیں نا کہاں پہ، یہ بات قرآن میں بتائیں کدھر لکھی ہوئی۔ ہاں جی، وہ بھی اسی طرز کا ہے۔ تو قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کی بات تسلیم نہیں کرتے، جبکہ حدیث بھی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، آپ کا عمل اپنا ہے، لیکن وہ آیا کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جیسے جدید منکرین حدیث کہہ دیتے ہیں جی کہ کوئی جیسے ڈاکیہ ہوتا ہے کہ خط لے کے آیا اور آگے اس نے پہنچایا، اب اس کی چھٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو فالو کیے بغیر، آپ کے سنت کو، آپ کی حدیث کو مانے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فحاشی، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اتقولون کیا؟ استفہام، حرف استفہام، کیا؟ تقولون کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ تے، قول، واو نون۔ تے کا مطلب تم، فعل مضارع، واو نون جمع، قول بات کرنا،
اتقالا یقولو، کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تم کہتے ہو، تقولون تم سب کہتے ہو، تم سب اتقولون کیا تم کہتے ہو، کیا تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ ہی، اللہ کیا ہے، حرف جر ہے، اور اس نے کیا کیا، مجرور کر دیا اپنے بعد کے اسم کو، اللہ، اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، ما موصولہ جو کچھ، لا نہیں، تعلمون، اب اس کے بھی کتنے ٹکڑے ہیں، تے واو نون اور پیچھے بچ گیا علم، علم کا مطلب جاننا، ٹھیک ہے جی، تے تم فعل مضارع کی وجہ سے تے ہو آ جائے گا اس میں، جانتے ہو، تم جانتے ہو، لا تعلمون جو تم، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے، اتقولون علی اللہ تم کیا تم اللہ پہ وہ بات کرتے ہو کہ جو تم جانتے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں سے پھر وہی اسی بات کا اعادہ ہو گیا جو میں نے ابھی پہلے کی ہے کہ اللہ پر بات کرنا، اللہ کے حوالے سے بات کرنا، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے جی، میں کہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آتھینٹک سورس ہو کہ میری اللہ کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ابھی ہم یہاں میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو کہوں یہ کہ فلاں جو افسر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، تو آپ سوچیں گے یا سمجھیں گے کہ میری اس کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اے سی نے یہ کہا ہے، یا ڈی ایس پی یہ کہہ رہا ہے، یا کمشنر نے یہ کہی ہے بات، یا میری بات ہوئی ہے، یا جس کی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ اگر نہ کسی کی بات ہوئی نہ میری بات ہوئی تو پھر تو میں نے اپنی طرف سے ہی بات کہہ دی نا، جو میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ باتیں کر رہا ہوں میں۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے تو ہم اصل میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس شخصیت کی اللہ سے بات ہوئی ہے ہم اس کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں۔ غیب جو ہے نا، غیب جس کو کہتے ہیں، یہ کس چیز کا اس کا معاملہ غیب کا جی؟ ہمارے لیے غیب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم سن نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں۔ وہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اب اللہ اپنے غیب سے کس کو مطلع کرتا ہے قرآن کے مطابق؟ اپنے رسول کو علیہ السلام۔ تو اللہ کی بات پہلے آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس، وہاں سے آتی ہے انسانوں میں۔ اللہ ہی ہے کہ جو ایک آتھینٹک سورس پیدا کرتا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ میری بات اگر کسی نے جاننی ہے تو یہاں سے جانو۔ نبی کے علاوہ کسی کے پاس غیب نہیں ہے۔ یہ جو قصے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ قبر میں گیا اور آگے سے گھوڑے کی آواز آئی اور حضرت صاحب آئے، انہوں نے کہا چھوڑ دو میرا مرید ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ غیب کی باتیں نبی کے علاوہ جان ہی کوئی نہیں سکتا، تو کس نے بتایا ہمیں کہ قبر میں کیا ہوا؟ قبر تو غیب کی بات ہے، غیب سے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا اللہ کے انبیاء کے علاوہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے یہ، اور ایک جگہ نہیں ہے، 2-3 جگہ قرآن میں یہ بات آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کی جو بات ہے وہ انسانوں تک پہنچ سکتی ہے اللہ کے نمائندے کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے، اللہ کے انبیاء کے ذریعے پہنچ سکتی ہے۔ جب ہم اس سورس کو ختم کر کے از خود یہ بات کہیں گے جی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ پہ وہ بات کہہ رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ اللہ کی بات کا ایک ہی اتھینٹک سورس ہے اس کے علم کا، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں۔
جب کوئی سورس ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو لوگ باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ بغیر جانے بوجھے جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پہ، بڑے بڑے باتیں کہ یہ جی اللہ نے یہ کہا، اللہ وہ ہے، اللہ بخشے فلان، یہ اپنی طرف سے جب کو اللہ پہ بات باندھے گا تو وہ جھوٹ ہوگی۔ صحیح ہے۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ ہیں جی اگلی آیت لمبی ہے تھوڑی، اور چلو کل پڑھ لینے جی اس کی انشاءاللہ۔ چلو پڑھ لینے اس دفعہ جی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا، دال کس کا ہے جی؟ کلے کا، وجد، دال پہ جھٹکا لگانا ہے، وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔